بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا کریں گے لیسن نمبر 26 اور آج کے لیسن میں ہم لوگ مزید جو ہے نا وہ پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بات کریں گے. دو سورسز ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے جس کی یعنی کہ دو فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کی پریجوڈائز کو وہ ہم نے پڑھ لیے تھے. ایک تو جو ہوتا ہے وہ کوگنیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا کون سے تھے میرے مائنڈ سے اتر گئے ہیں. ٹھہریں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ ساتھ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے. ہاں ایموشنل سورسز تھے. آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگوں نے سوشل سورسز کے اوپر بات کرنی ہے یعنی کہ سوشل سورسز کی وجہ سے بھی پریجوڈائز ہوتا ہے. کون کون سے ہوتے ہیں سوشل سورسز؟ سوشل انیکوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں, اس میں سوشل آئیڈینٹی آ جاتی ہے اور اس کے بعد انٹر گروپ کمپٹیشن اس میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ سوشل انیکوالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سوشل انیکوالٹیز میں ہم لوگ ریلیجن کے اوپر بات کرتے ہیں. ریلیجیس آئیڈیالوجی ہمیشہ پریجوڈائز کو کام کرتی ہے. جتنے بھی ریلیجنس ہیں وہ ہمیشہ برابری کے اوپر اور انصاف کے اوپر زور دیتے ہیں. خاص طور پہ ہم لوگ اسلام کو دیکھیں تو اسلام حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے, ہمسایوں کے حقوق پہ زور دیتا ہے. جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کو ایکول ڈکلیئر کیا گیا ہے قرآن مجید میں. حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمام انسانوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ ریس یعنی کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ریلیجیس بلیفس ہوتے ہیں جن کا تعلق پریجوڈائز کے ساتھ ہوتا ہے. جو ریلیجیس یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ کوسچنئر کے اوپر تو یوں لگتا ہے کہ ریلیجن جو ہے نا وہ پریجوڈائز کی طرف جو ہے نا وہ نہیں ہمیں لے کے جاتا. لیکن اگر ہم لوگوں کا بیہیویئر دیکھیں نا تو بیہیویئر اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو لوگ سارے کے سارے پریجوڈائز ہوتے ہیں ریلیجن کی وجہ سے. ہوتا ہے نا ایسے کہ مطلب آپ مذہب کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں, اچھا یا برا سمجھنا. جیسے اب تو یہ فرقہ واریت جو ہوتی ہے یہ ساری اسی زمرے میں آ جاتی ہے. آگے ہے سوشل انیکوالٹیز میں اسٹیریوٹائپ تھریٹ. دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس, اس کو میں ادھر ہائی لائٹ کر لیتی ہوں. اچھا, اسٹیریوٹائپ تھریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریسرچر نے یہ ایڈمنسٹر کروایا تھا ایک ڈیفیکلٹ سا میتھ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کروایا تھا عورتوں اور مردوں کے لیے اور ان دونوں کو ڈفرینٹ قسم کے انسٹرکشنز دی تھی. ٹیسٹ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور ایسے شو کروایا گیا تھا کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ ٹیسٹ ہیں. آدھے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو پہلا جو ٹیسٹ تھا وہ واز آن وچ مین آؤٹ پرفارم یعنی کہ مردوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا ایز کمپیئر ٹو دا ویمن. اور دوسرے جو سیکنڈ جو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک ٹیسٹ کے اوپر مردوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا اور جو دوسرا ٹیسٹ تھا اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا جینڈر ڈفرینس نہیں تھا, دونوں کی پرفارمنس بالکل ایک جیسی تھی. سیکنڈ گروپ کو سے الٹ جو ہے نا وہ انسٹرکشنز دی گئی جن کو یہ کہا گیا تھا گروپ کو کہ بھائی جو عورتیں ہیں انہوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا اور دوسرا جو ہے نا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جو کوئی جینڈر ڈفرینس نہیں ہے. اب رزلٹ سے کیا بات سامنے آئی تھی, جہاں پہ کہا گیا تھا نا کہ بھائی جینڈر ڈفرینس تھا یعنی کہ مردوں نے اچھی پرفارمنس دی یا عورتوں نے اچھی پرفارمنس دی, وہاں پہ مردوں کی جہاں پہ کہا گیا تھا نا کہ بھائی مردوں کی پرفارمنس اچھی تھی وہاں پہ مردوں کی پرفارمنس واقعی اچھی تھی اور عورتوں کی لو تھی. اور یہاں پہ کہا گیا تھا کہ بھائی جینڈر کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, دونوں نے ایک جیسا پرفارم کیا, تو وہاں پہ اس ٹیسٹ کی ریزلٹس میں واقعی میں کچھ جینڈر ڈفرینس نظر نہیں آیا تھا. اسٹیریوٹائپ تھریٹ جو ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سیلف فلفلنگ پروفیسی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سیلف فلفلنگ پروفیسی میں ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے بندے کو سمجھتے ہیں یا اگلا بندہ جیسے پرسیو کرتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھے فار ایگزامپل انٹیلیجنٹ سمجھتے تو وہ آپ کو انٹیلیجنٹ بن کے بھی دکھاتا ہے. اس میں جینڈر اور جو ریشل اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں سیلف فلفلنگ بھی ہوتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا مردوں کو یہ کہا کہ مردوں نے اچھا پرفارم کیا تو مردوں نے واقعی میں اچھا پرفارم کیا تھا. جو ریشل جتنے بھی اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں وہ سیلف فلفلنگ سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹڈی یہ کی گئی تھی کہ مختلف قسم کے وربل ٹیسٹ ایڈمنسٹر کروائے گئے تھے بلیکس پہ اور وائٹس پہ.
بلیک جو تھے ان کی پرفارمنس بہت زیادہ لو تھی کیونکہ ان کو آلریڈی لو وربل ایبلٹی جو ہے ان کی پرسیو کی جاتی ہے. اسٹیریوٹائپ کے افیکٹ ایتھلیٹک پرفارمنس کے اوپر ہوتے ہیں. گولف ٹیسٹ لیا گیا تھا ایز اے ٹیسٹ آف اسپورٹس انٹیلیجنس. وہاں پہ جو بلیک ہے ان کی پرفارمنس کم تھی کیونکہ انہوں نے پہلے پرسیو کیا ہوا تھا کہ بھی لوگ ہمیں انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہی نہیں. لیکن نیچرل ایتھلیٹک ایبلٹی کا نام دے کے جب سیم وہی ٹیسٹ لیا گیا تو تب بلیک کی پرفارمنس وائٹ سے بہتر تھی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ایک اور جو سوشل سورس ہوتا ہے دیٹ از اے سوشل آئیڈینٹی. ہیومن بینگس جتنے بھی ہیں وہ گروپ باؤنڈ اسپیشیز ہیں، ہمیشہ گروپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اکٹھا کھاتے ہیں، اپنے گروپ کے لیے جس گروپ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے وہ زندہ رہتے ہیں، اس کے لیے قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں. ہم مختلف قسم کی ہماری سوشل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. کسی بھی سچویشن میں انٹرپرسنل اور انٹر گروپ ایلیمنٹس دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں، لیکن کس سچویشن میں کون سا زیادہ ڈومیننٹ ہوگا، انٹرپرسنل یا انٹر گروپ ایلیمنٹ کون سا جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا، یہ ویری کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن. ان گروپ ممبر وہ ہوتا ہے جو کہ پرسیور کے ہی گروپ کا ممبر ہوتا ہے، اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوتا ہے. اور آؤٹ گروپ ممبر وہ ہوتا ہے جو کہ پرسیور کی اپنی کیٹیگری سے تعلق نہیں رکھتا ہوتا، کسی اور گروپ سے تعلق رکھتا ہوتا ہے. سیلف کنسیپٹ جو ہمارے بنتے ہیں نا، اس کی بنیاد صرف پرسنل آئیڈینٹی نہیں ہوتی بلکہ سوشل آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے. سمپلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان گروپ اور آؤٹ گروپ ممبرس کے طور پہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، اور یہ چیز افیکٹ کرتی ہے کہ ہم کیسے ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کو ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں. ان گروپ بائیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم جب اپنے ہی ان گروپ ممبرس کو دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ فیوریبل ایویلویشنس کرتے ہیں اور ان کو ہم لوگ مارجن بھی زیادہ دیتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ریوارڈس بھی زیادہ دیتے ہیں. سیکسزم اور ریسسزم جو ہے یہ بھی ایک کیٹیگری بیس پریجوڈائس اور ڈسکریمنیشن ہے. آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں جو دوسری جو چیز ہوتی ہے سوشل آئیڈینٹی کے اندر، دیٹ از اے سیلف کنسیپٹ. سیلف کنسیپٹ پہ دو چیزیں یہاں پہ، ایک ہے ہمارے پاس منیمل گروپ پیراڈائم. یہ تھیوری ہے ایک قسم کی. منیمل گروپ پیراڈائم کیا کہتا ہے کہ گروپ کی جو ممبرشپ ہوتی ہے وہی کافی ہو جاتی ہے فیوریٹزم بڑھانے کے لیے. پارٹیسپینٹس کو 2 گروپس ایلوکیٹ کیے گئے تھے اور ان کی جو دوسرے جو لوگ تھے، دوسرے گروپ کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کی آئیڈینٹیز کا بندے کو پتہ نہیں تھا. اب میرے کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پیسے بانٹنے ہیں، ایلوکیٹ کرنی ہے منی 2 گروپس میں، اور خود کو جو ہے نا آپ نے منی ایلوکیٹ نہیں کرنی. ریزلٹ کیا تھے؟ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ اپنے جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ زیادہ پوائنٹ دیتے ہیں، ایون کہ گروپ بننے سے پہلے، گروپ اناؤنس ہونے سے پہلے ان کا اپنے ان گروپ ممبرز کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں بھی ہوتا. تو منیمل گروپ کیٹیگرائزیشن ایک اسٹیریوٹائپنگ سے تو انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی بنیاد پہ اسٹیریوٹائپ بنتے بھی ہیں، لیکن ایون یہ تب بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے. میننگ لیس کیٹیگریز ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان، گروپس کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہوتا، پاس ریلیشن شپ نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن کے بنیاد پہ، گروپ کی بنیاد پہ لوگ جو ہے نا وہ پریجوڈائز اور اسٹیریوٹائپنگ وغیرہ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آگے ہمارے پاس سوشل آئیڈینٹی تھیوری. ہماری جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا وہ ہم لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر ہم لوگ ہماری اپنے کو سوشل آئیڈینٹی ہے نا جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے خود کو سوشلی ڈیفائن کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس گروپ کے ساتھ ہم لوگ خود کو اپنی سوشل آئیڈینٹی کو جوڑ رہے ہوتے ہیں اس گروپ کی سیلف اسٹیم کی بنیاد پہ ہم لوگ اپنی سیلف اسٹیم کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ہمارا گروپ اگر اس کو سکسیس ملے گی تو ہم لوگ زیادہ پھر انجوائے کرتے ہیں. جیسے کرکٹرز ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے سیلف اسٹیم کرکٹرز کی تبھی بڑھتی ہے جب پوری کی پوری ٹیم جیت جاتی ہے. تو لوگ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی سیلف اسٹیم کو کیسے بڑھایا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی جو اسپیسیفک جو ان کے سوشل گروپس ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم کو وہ دیکھتے ہیں اور پرسیو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گروپ دوسروں سے بہتر ہے. اس سے ان کی گروپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے اور ان کی اپنی سیلف اسٹیم بھی بڑھتی ہے. ہم لوگ ان گروپ بائیسز میں انڈلج رہتے ہیں جہاں پہ ہماری جو اپنے گروپ کی جو سوشل اسٹیم ہے اگر اس کو کسی قسم کا تھریٹ ہو تو ہم لوگ ان گروپ بائیسز کی طرف جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس انٹر گروپ کمپٹیشن.
रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आगे जो एक्सपेरिमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बस आपने सुनना है, अपनी वर्डिंग में लिख देना अगर पेपर में आ गया तो। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है? जब लोग सोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो अब जब कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो दो इम्पोर्टेंट तब्दीलियां आती हैं। एक तो ये है कि जो मुखालिफ आउट ग्रुप होता है उसकी तरफ हमारी हॉस्टिलिटी, हमारा गुस्सा और नफरत बढ़ जाते हैं, और दूसरा ये कि जो हमारा अपना इन ग्रुप होता है उसके साथ हमारी लॉयलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है वो समर कैंप एक्सपेरिमेंट किया गया था। शारफ एटल ने जो है वो कंडक्ट किया था एक स्टडी, इसमें स्पेशली उन्होंने 200 कैंप्स लगाए थे रॉबर्ट्स केव पे, और बॉयज़ समर कैंप लगाया था इन्होंने यूएस में। 20 वेल एडजस्टेड बॉयज़ थे इसके अंदर, 11 से 12 साल के। दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया था, और जो कैंपस के जो काउंसलर्स थे वो खामोशी से इनको ऑब्जर्व करते रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट करने में 3 किस्म के फेजेस को फॉलो किया गया था। पहले क्रिएटिंग ग्रुप्स, यानी कि इन ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे, फिर इंटर ग्रुप कंपटीशन करवाया गया था, और फिर इंटर ग्रुप कोऑपरेशन को इनकरेज करवाया गया था। अब सबसे पहले क्रिएटिंग इन ग्रुप्स कैसे कि लोगों को ना इकट्ठा करके तो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया गया था, खाना पकाने में, खाने में, हाइकिंग में, हंटिंग में, और टेंट वगैरह लगाने में, ये सारी चीज़ों में उनको कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर दिया गया था। दूसरा फिर क्या किया गया था कि उनकी यूनिक सी आइडेंटिटी डेवलप कर दी गई थी, और उनको इन ग्रुप और आउट ग्रुप से रिलेटेड उनको कुछ बातें वगैरह जो है वो बोली गई थी। उसके बाद अगला फेज जो था इंटर ग्रुप कंपटीशन करवाया गया था। हाइपोथेसिस इन्होंने ये बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि जो इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है उसकी वजह से प्रेजुडाइज होता है। इसमें 1 हफ्ते का लंबा टूर्नामेंट करवाया गया था जिसमें 10 इवेंट्स होने थे, और जैसे ही कोई विनर इवेंट जीतता तो उसको 1 पॉइंट मिल जाता था। जिसके ज़्यादा पॉइंट होने थे उसको ज़्यादा एक हाई प्राइस मेडल दिया जाना था, और साथ में इम्प्रेसिव सी 4 ब्लेडेड पॉकेट नाइफ्स जो है ना वो मिलनी थी। अब इसमें ये सामने आया था कि कैसे इतना ज़्यादा आसानी से हॉस्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है 2 ग्रुप्स के दरमियान जब उनका कंपटीशन करवाया जाता है। 2 ग्रुप से, एक का नाम रैटल्स था और दूसरे ग्रुप का नाम था ईगल्स। ईगल्स जब हार गए तो उन्होंने गुस्से से रैटल्स के झंडों को जाके फाड़ दिया। रैटल्स ने क्या किया कि ईगल्स के कैंप पे हमला कर दिया और उनकी जो मच्छरदानियाँ थी उनको फाड़ दिया। अगले दिन ईगल्स ने फिर से जो है वो हमला किया। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट जो है, उन इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट की वजह से वो जो एक नॉर्मल बंदे थे, नॉर्मल बॉयज़ थे, वेल एजुकेटेड बॉयज़ थे, वो बिल्कुल यूँ समझें कि एक जानवर बन गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे बिल्कुल। ये जो दूसरे ग्रुप के बारे में जो है वो उल्टे सीधे लफ्ज़ इस्तेमाल करना, उनको डिफरेंट किस्म की वो गालियाँ जो है वो देना, और डिफरेंट किस्म के वर्ड अपने ग्रुप के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने, जैसे कि ब्रेव और फ्रेंडली, और इस तरह से जो इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटी की वजह से इन ग्रुप सॉलिडारिटी भी बढ़ गई थी, यानी कि अपने ग्रुप के अंदर जो यकजहती है ना वो भी बढ़ गई थी। अब उसके बाद ये देखा गया कि अब हमने इस हॉस्टिलिटी को रिवर्स करना है, इसको हमने ख़त्म करवाना है। रिसर्चर्स ये देखना चाह रहे थे कि सिंपल अगर हम लोग नॉन कंपैरेटिव से कांटेक्ट करवा दे 2 ग्रुप्स के दरमियान तो उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो क्या किया कि बच्चों को मिल के जो है वो खाने के लिए, मूवी के लिए ले गए थे। वहाँ पे जब उनका जो है वो आपस में इंटरेक्शन वगैरह हुआ तो उनकी जो है ना वो कन्फ्लिक्ट वगैरह फिर काम होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये था इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कौन सी चीज़ कैसे मैटर करती है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ओवरऑल इजी सा था आपका, जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह अगला लेक्चर नंबर 27 में हम लोग देखेंगे कि प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को आप लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।